بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سر اٹھا کے کیسے جئیں۔ تو پہلا پوائنٹ آتا ہے بڑی سوچ۔ سوچ کی بلندی ہی سر اٹھا کے جینے کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ سوچ بلند رکھنے میں حرج کیا ہے؟ میرے خیال میں سوچ پست یا بلند رکھنے میں دماغ کا ایک جتنا خرچ ہوتا ہے، تو کیوں نہ سوچ اونچی ہی رکھی جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ خواہ مخواہ آپ کو ہوائی قلعے بنانے پر اکسا رہی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا سائز آپ کی سوچ کے سائز سے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر آپ کی سوچ محدود ہے تو کامیابی بھی محدود ہی ہوگی۔ کیا آپ اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بڑی اور بلند سوچ رکھنے کی جرت کی اور آج وہ اپنی اس سوچ کی عملی تصویر بن کر ابھرے ہیں؟ دنیا بھر میں جس تیزی سے آج لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اس کے ماضی کے کسی دور میں مثال نہیں ملتی۔ 1950 میں پوری دنیا میں چند سو افراد لکھ پتی تھے۔ آج صرف امریکہ میں لکھ پتیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ مائکروسافٹ کے بل گیٹس سے لے کر نشاط گروپ کے میاں منشا تک جس نے بلند سوچ کا راستہ چنا، سر اٹھا کے جینے کے اہل ٹھہرے۔ انسان کی کامیابی کی بلندیوں کی وجہ اگر اس کی سوچ ہی ہے تو پھر اکثر انسان محدود سوچ پر اکتفا کیوں کر لیتے ہیں؟ انسان کی کامیابی کا سائز اگر اس کی سوچ کے سائز کے برابر ہوتا، یعنی جتنی بڑی سوچ ہوتی اتنی ہی بڑی کامیابی ہوتی، تو بڑا سوچنے میں کیا برائی ہے؟ بڑی سوچ رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بلند سوچنے پر کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کبھی کسی کو بلند و بالا سوچ رکھنے پر پولیس نے گرفتار کیا ہو؟ میں عجیب سوال کر رہی ہوں نا؟ تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ میں بڑی سوچ یا بلند تصور زندگی رکھنے سے ہم سب اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ کیوں ہم اپنی سوچ کو اوقات میں رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی اوقات کی حدوں کو عمر بھر پھلانگنے کی ہمت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری اوقات طے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسے یہ اختیار کس نے دیا؟ ہماری صلاحیتوں کی حدود طے کرنے کا حق ہم کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ تم فلاں کام نہیں کر سکتے اور ہم نے اس جملے کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ ہمارے بارے میں کسی اور کی رائے ہماری تقدیر کیسے بن سکتی ہے؟ کسی کا خیال ہماری مسلمہ حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔